اے اللہ اس سے محبت رکھ جو حسین سے محبت رکھے، اے اللہ اس سے دشمنی رکھ جو حسین سے دشمنی رکھے۔ دس محرم کے جلوس کے اندر لگ رہا ہوتا ہے کہ آج اگر کوئی بھی یزید سامنے آئے گا وہ بچے گا نہیں، کیونکہ یہ عاشقان حسین نکلے ہوئے ہیں۔ اور جیسے ہی ظہر اور عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے اور وہ ان جلوسوں کے دوران ظہرین کی نماز پڑھاتے ہیں نا، تو 99% لوگ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، ساڑھے کپڑے پلید نے، پلید دو کپڑے پلید نے، مسلمان اور کپڑے پلید، اور چند لوگ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا امت کو اتنا اسٹرونگ بنایا تھا، اتنا مضبوط بنایا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے جان دینے کے لیے ریڈی تھے۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ صرف 50 سال کے اراؤنڈ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت صرف ایک دوسرے کو قتل کرنے کے پیچھے پڑ گئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ایسا کوئی نبی ہے نہیں کہ ان کے جانے کے بعد صرف اور صرف 50 سال کے اراؤنڈ میں ان کی پوری خاندان کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے پھول ہیں، ان ظالموں نے ان پھولوں کو قتل کیا ہے، نبی علیہ السلام کے محبوب نواسے کو، بیٹوں کو قتل کیا ہے، مظلومانہ شہادت کیا ہے، بڑے بھائی حسن کو زہر دیا گیا، اور زہر دے کے ان لوگوں نے اس کی خوشیاں بھی منائی ہیں، بخاری میں حدیث ہے۔ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں مظلومانہ شہادت قتل کر دیا گیا، یعنی باپ بھی نماز کے لیے جا رہا تھا اور بیٹا بھی جو ہے وہ نماز میں کھڑا تھا، اور دونوں کو اسی وقت نماز کی حالت میں ہی سمجھے تو یہ شہادت میں فائز کیا گیا۔ اور امت جب یہاں پہ جلسے اور جلوس لگائے جاتے ہیں، ظہر کی اذان ہوتی ہے، ایک فرد جو ہے وہ مسجد میں نہیں جاتا، اور ان کے جلوس کو دیکھ کے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر آج کوئی یزید آ جائے تو اسے یہ زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ 72 کربلا کے شہداء جو ہیں ان کے نسبت سے یہ اس یزید کے 72 ٹکڑے کر دیں گے، لیکن ان کا حوصلہ اتنا بھی نہیں ہے کہ جب ظہرین کی اذان ہوتی ہے مسجد تک جائے، لیکن اس وقت کربلا نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں یہ ڈائریکٹ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے گھر پہ کوئی میت ہوتی ہے، کوئی لاش مبارک پڑی ہوتی ہے، کسی کے گھر سے جنازہ اٹھتا ہے، تو کیا اس مہینے میں، اس سال میں، ایون اس دن، ہر سال کا اس دن میں بھی کوئی اپنے گھر میں کوئی خوشی والا ایکٹیویٹی نہیں کرے گا، کوئی شادی بیاہ والا معاملہ نہیں کرے گا؟ تو آپ یہ کیسے کہہ دے رہے ہیں کہ جس امت میں سب سے بڑا غم یہی ہے کہ کربلا میں حسین کو قتل کر دیا گیا مظلومانہ، اور اس محرم الحرام میں اس کی امت شادیہ اور خوشی والا معاملہ کرے گا، کوئی ایسا سیلیبریشن کرے گا جو خوشی ہوگا؟ تو ہمارا یہ کہنا نہیں ہے کہ شادی بیاہ یا خوشی والا کوئی معاملہ محرم کے مہینے میں کرنا حرام ہے، حرام نہیں ہے، بس آپ اس سے اوائڈ کریں کیونکہ یہ غم کا مہینہ ہے۔ ہمارا یہ موقف ہے کہ غم حسین جائز ہے۔ غم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ غم کریں، غم میں کوئی خوشی والا ایلیمنٹ نہیں ہوتا ہے، ڈھول بازے نہیں ہوں گے، شادی بیاہ نہیں ہوں گے محرم میں، یہ غم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہمارا یہ بھی موقف ہے کہ شوق حسین نہ جائز۔ شوق کرنا کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی افراد کا وفات ہوتا ہے تو ہم 3 دن شوق کریں گے، اور جو اس کی بیوی ہوگی وہ 4 مہینے 10 دن شوق کرے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ شوق ہوتا ہے جو آپ کچھ ٹائم فریم تک آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی وفات 61 ہجری 10 محرم الحرام کو ہوئی، آج آلموسٹ سمجھے کہ 1400 سال مکمل ہو گئے ہیں، زیادہ ہو گئے ہیں، تو یہ شوق منانا بالکل اسلام میں جائز نہیں ہے، اس وجہ سے کہ شوق صرف 3 دن کے لیے ہوتا ہے، اور کسی کا شوہر ہو تو وہ 4 مہینے 10 دن کے لیے ہوتا ہے، یہ شوق ہے۔ غم یہ ہے کہ آپ محرم کے مہینے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہوئی ہے اس کے لیے آپ کوئی خوشی والا ایلیمنٹ نہ کریں، روزے رکھیں 9 اور 10 محرم الحرام کو۔ ٹھیک ہے، اور اہل البیت علیہم السلام کے شان میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیثیں بتائی ہے ان کو عوام کو بتائیں، ان کی تعلیمات بتائیں۔ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم
ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.